پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈز کا تسلسل برقرار۔ اسٹاک ایکسچینج آج پھر ریکارڈ بلندی پر 100 انڈیکس 67,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ کاروبار کے آغاز میں 576 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز کی پوسٹ پر دہشت گردانہ حملے، وزارت خارجہ میں افغان ناظم الامور کی طلبی، پاکستان کا شدید احتجاج، مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی، ٹی ٹی پی کی قیادت کو پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا، افغان حکومت سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے مسلسل استعمال کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا بھی مطالبہ۔ بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ گجرانوالہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا، نواز شریف پہلے 3 بار خود وزیر اعظم بنے، چوتھی بار ریباؤنڈ کنٹرول کے ذریعے وزارت عظمیٰ چلائی، وہ 5ویں بار وزیر اعظم بن کر کون سا تیر مار لیں گے؟ بولے خدا نخواستہ نواز شریف وزیر اعظم بن بھی گئے تو پھر سے ذاتی مفاد اور پرانی سیاست کی وجہ سے ان سے ہی لڑیں گے جو ان کو لے کر آتے رہے ہیں، اور پھر کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا۔ پی ٹی آئی نے نواز شریف کی عدالت سے بریت انصاف کے تابوت میں آخری کیل قرار دے دی۔ ترجمان پی ٹی آئی نے کہا، لندن پلان کے تحت نواز شریف نے اپنی عزت گروی رکھ کر بریت حاصل کی، مجرم کی بریت احتساب کے چہرے پر سیاہ دھبا ہے۔ اسرائیلی فوج نے فاسفورس بموں کے استعمال کی تصدیق کر دی۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فاسفورس بموں کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کیا، کیموفلاج کے طور پر فاسفورس بم پھینکائے گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق 19 لاکھ پناہ گزینوں میں سے 3,60,000 مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ 36 میں سے صرف 11 ہسپتال جزوی طور پر کام کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا عالمی برادری سے غزہ میں فوری جنگ بندی ممکن بنانے پر زور۔ جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا، دنیا فلسطینیوں کے یک طرفہ قتل عام پر توجہ دے۔ اسرائیل کا ہدف صرف حماس کا خاتمہ نہیں، فلسطینیوں اور فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ اسرائیل اب تک 25 ہزار ٹن بارود غزہ پر برسا چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر بھاری اکثریت سے فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی۔ 153 ملکوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکہ اور اسرائیل سمیت 10 ملکوں نے قرارداد کی مخالفت کی۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مندوب نے جنرل اسمبلی میں جنگ بندی کی قرارداد کی منظوری کو تاریخی دن قرار دے دیا۔ امریکہ نے یوکرین کو مزید اقتصادی مدد دینے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ صدر جو بائیڈن کہتے ہیں، یوکرین کو مزید اضافی امداد نہیں دے سکتے، یوکرین کو جہاں تک ممکن ہوا اہم اسلحہ اور سامان ضرور دیں گے۔ یوکرین کی مدد کرنے کی امریکی صلاحیت تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی خوبرو اداکارہ نیلم منیر کا فکر آخرت کا اظہار، اپنی زندگی کے سب سے بڑے مقصد اور خواب سے پردہ اٹھا دیا۔ انسٹاگرام میں لکھا، میری کوئی دنیاوی خواہش نہیں، آخرت کی تیاری کرنی چاہتی ہوں، موت بے شک برحق ہے، میرا خواب ہے کہ میرا جنازہ بہت اچھا ہو، اللہ کے حکم سے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام ملے۔ اور ترک فٹ بال کلب کے صدر نے ریفری کے منہ پر گھونسا جڑ دیا۔ ترکیہ میں ایک ٹاپ فٹ بال کلب گوکو کے صدر فاروق کوکا نے میچ ڈرا ہونے پر میچ ریفری پر حملہ کیا۔ سیکورٹی کام نے میچ ریفری کو جڑوایا۔ پولیس نے فٹ بال کلب کے صدر کو گرفتار کر لیا۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوغان کی بھی واقعے کی مذمت۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبریں تفصیل کے ساتھ ہوں گی۔